السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سی پیک 3218 کلومیٹر طویل روٹ ہے جو اگلے چند سالوں میں مکمل ہو جائے گا، اور یہ کئی ہائی ویز، ریلویز اور پائپ لائنز پر مشتمل ہے۔ اس پورے حصے کی تکمیل پر تقریباً $75 بلین لاگت آئے گی۔ پاک چین اقتصادی راہداری گلگت بلتستان کے خوبصورت صوبے سے ہو کر ژنجیانگ صوبے چائنا تک جائے گی، جو کہ گوادر پورٹ پاکستان سے شروع ہوگی۔ یہ طویل منصوبہ پاکستان اور چائنا کے تعلقات کو نئی بلندیوں پر لے کر گیا ہے۔ یہ ایک سفر کی شروعات اور امید ہے کہ اس منصوبے سے پاکستان کی معیشت میں اضافہ اور لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوگا۔ اس پوری راہداری کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور گوادر پورٹ کی تکمیل کا حصہ ہے۔ اس پروجیکٹ میں قراقرم ہائی وے بھی شامل ہے، کیونکہ یہ سڑک پاکستان اور چائنا کو آپس میں ملاتی ہے۔ پاک چائنا اقتصادی راہداری نہ صرف پاکستان کو مزید معاشی مواقع فراہم کرے گی، بلکہ یہ چائنا کو ایشیا، یورپ اور دوسری منڈیوں تک رسائی دے گی۔ اس راہداری کے معاہدوں میں گیس، کوئلہ اور شمسی توانائی شامل ہے۔ یہ منصوبہ پورا ہوگا تو گوادر پاکستان کی معاشی ترقی کا باعث بنے گا اور وسطی ایشیائی ممالک کی گزرگاہ بنے گا۔ بلتستان اپنے تازہ پھلوں کی برآمد کے لیے جانا جاتا ہے، جن میں چیری، خوبانی اور سیب شامل ہیں۔ یہ اقتصادی راہداری نئے کاروباری مواقع فراہم کرے گی اور علاقائی تاجر کو فائدہ ہوگا۔ سیاحت میں مزید اضافہ ہوگا، کیونکہ یہ راہداری نانگا پربت اور دنیا کی دوسری بڑی چوٹی K2 کے مناظر سے بھی گزرے گی۔ آئیے سبق کا مطالعہ کرتے ہیں۔ چین اور پاکستان کا اقتصادی راہداری منصوبہ، جس کو سی پیک بھی کہا جاتا ہے۔ چین پاکستانی اقتصادی راہداری منصوبہ بہت بڑا تجارتی منصوبہ ہے، جس کا مقصد جنوب مغربی پاکستان سے چین کے شمال مغربی علاقے سنکیانگ تک گوادر بندرگاہ، ریلوے اور موٹر وے کے ذریعے سے تیل اور گیس کی کم وقت میں ترسیل ہے، اور اس منصوبے کے مکمل ہونے سے پاکستان کو بھی بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اقتصادی راہداری دونوں ممالک کے تعلقات میں مرکزی اہمیت کی حامل تصور کی جاتی ہے۔ چین پاکستان کا اقتصادی راہداری منصوبہ پاکستان اور پورے خطے کے ممالک کی معیشت کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ منصوبہ مختلف خطوں کو باہمی طور پر منسلک کر کے ترقی و خوشحالی کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ افغانستان میں قیام امن اور تعمیر نو کے آغاز کے پیش نظر اس منصوبے کی اہمیت مزید بڑھ گئی ہے۔ تعمیر نو کا آغاز مطلب یہ کہ ابھی جو افغانستان میں دوبارہ نئی حکومت کا قیام عمل میں آیا ہے، تو اس کے بعد اس منصوبے کی اہمیت مزید بڑھ گئی ہے۔ افغانستان میں امن کے نتیجے میں گوادر بندرگاہ سے تجارت بڑھے گی۔ پاکستان کی معیشت پر اس کے مثبت اثرات توقع کی جا رہی ہے۔ مستقبل کی ضروریات کے پیش نظر سی پیک کے تحت توانائی، سڑکوں، ریل، صنعت اور سیاحت وغیرہ کے شعبوں کو ترقی ملے گی، اور ان شعبوں کی ترقی کی وجہ سے ملک پاکستان کو آگے بڑھنے میں مزید ترقی ملے گی۔ ملک میں کاروباری سرگرمیاں تیز ہوں گی، معیشت مستحکم ہوگی، روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور غربت میں کمی لانے میں مدد ملے گی۔ ملکی معیشت کے مختلف شعبوں میں ترقی کے لیے چین کے تجربات سے فائدہ اٹھایا جائے گا۔ یہ تمام پوائنٹس جو ہیں یہ گوادر پورٹ کے یا سی پیک کے فوائد کہلا سکتے ہیں یا اہم نکات کہلا سکتے ہیں۔ دنیا میں قیام امن کے لیے پاکستان کا کردار۔ پاکستان نے دنیا میں امن کے قیام کے لیے کافی کردار ادا کیا ہے، خواہ وہ افغانستان کی جنگ ہو یا اور دوسرے معاملات ہوں۔ پاکستان اقوام متحدہ کا رکن ہے۔ اقوام متحدہ کا قیام 24 اکتوبر 1945 کو عمل میں آیا۔
یہ MCQ کی صورت میں آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ پاکستان نے 30 ستمبر سن 1947 کو اقوام متحدہ کی رکنیت حاصل کی اور اس کے ایک ذمہ دار رکن کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دیے ہیں۔ پاکستان اقوام متحدہ کے منشور پر کاربند رہتے ہوئے اپنا عالمی کردار ادا کرتا ہے۔ بھارت کے ساتھ پاکستان کی کئی جنگوں میں سلامتی کونسل اور اقوام متحدہ کے کردار کو پاکستان نے تسلیم کیا، مگر بھارت نے نظر انداز کیا۔ سلامتی کونسل نے سن 1949 میں قرارداد منظور کی کہ کشمیر میں استصواب رائے کرایا جائے، کشمیریوں کو ان کی قسمت کا فیصلہ کرنے کا اختیار دیا جائے، مگر بھارت نے سلامتی کونسل کی قراردادوں کی پرواہ نہیں کی۔ پاکستان اقوام متحدہ کا ایک ذمہ دار رکن ہے۔ جب بھی اقوام متحدہ نے تقاضا کیا، اس نے اپنی افواج کی خدمات امن فوج کے طور پر فراہم کی ہیں۔ پاکستانی افواج نے خلیجی ریاستوں بوسنیا، سوڈان، کانگو اور دنیا کی دیگر ریاستوں میں امن فوج کی حیثیت سے فرائض سر انجام دیے ہیں، اور اقوام متحدہ نے بھی پاکستانی فوج کی کوششوں کو نہ صرف یہ کہ سراہا ہے بلکہ اعلیٰ اعزازات سے بھی نوازا ہے۔ افریقی ریاستوں میں جہاں حالات انتہائی سخت ہیں، پاکستانی افواج نے امن قائم کرنے میں اپنا کردار انتہائی مؤثر طور پر ادا کیا ہے۔ انہی خدمات کے اعتراف میں پاکستان کو کئی بار اقوام متحدہ کی مختلف کمیٹیوں کا سربراہ بھی بنایا جاتا رہا ہے۔ پاکستان کو سلامتی کونسل کے غیر مستقل رکن کی حیثیت بھی حاصل رہی ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کا مستقل مندوب موجود ہوتا ہے، جو اہم مسئلے پر اصولی موقف اختیار کرتے ہوئے پاکستان کی نمائندگی کرتا ہے۔ مستقل مندوب یعنی کہ ایک نمائندہ ہوتا ہے جو کہ اقوام متحدہ کے ہر اجلاس میں پاکستان کی طرف سے شرکت کرتا ہے اور پاکستان کی نمائندگی کرتا ہے اور پاکستان کی طرف سے اپنا موقف بیان کرتا ہے۔ پاکستان نے مسئلہ فلسطین پر اقوام متحدہ میں خصوصی کردار ادا کیا ہے۔ فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم کی جانب اقوام عالم کی توجہ دلائی ہے تاکہ مسئلہ فلسطین حل کر کے فلسطینی مسلمانوں کے لیے آزاد اور خود مختار ریاست قائم کی جائے۔ امریکہ اور یورپی ریاستیں اسرائیل کی مددگار ہیں، اس لیے اقوام متحدہ کو یہ مسئلہ حل کرنے میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ ویسے ابھی تک کشمیر کا مسئلہ بھی اقوام متحدہ کی طرف سے حل نہیں ہو سکا ہے۔ اقوام متحدہ میں اگرچہ اصولاً تمام ریاستوں کو حیثیت یکساں ہے، مگر عملی طور پر امریکہ اور یورپی ریاستوں کو اقوام متحدہ میں خصوصی قوت حاصل ہے، کیونکہ ان کی معیشت بھی مضبوط ہے اور یہ خود بھی پاور میں ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ دنیا میں مستقل امن کے لیے تمام عالمی طاقتیں اپنا کردار مثبت انداز میں ادا کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں دنیا کی 5 بڑی طاقتیں امریکہ، برطانیہ، فرانس، روس اور چین کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اقوام متحدہ میں پیش کردہ کسی قرارداد یا بل کو مسترد کر سکتے ہیں۔ اس کو ویٹو کہا جاتا ہے۔ دنیا میں قیام امن کے لیے پاکستان کا کردار صرف سیاسی معاملات اور امن فوج تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ پاکستان نے اس کے دیگر فلاحی اداروں میں بھی قابل ذکر کردار ادا کیا ہے۔ بہت سے پاکستانی اقوام متحدہ کے اداروں میں ملازمت کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹریٹ میں بھی کئی پاکستانی تعینات ہیں اور وہ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ سبق کے مختصر سوالات کا جائزہ لیتے ہیں۔ سی پیک کے عنوان سے ایک مختصر مضمون تحریر کریں۔ تو آپ کو سی پیک کا ٹاپک پورا اچھی طرح سے یاد ہونا چاہیے۔ دنیا میں قیام امن کے لیے پاکستان کا کردار کے عنوان سے مضمون تحریر کریں۔ تو اس کے لیے آپ کو پورا ٹاپک اچھی طرح سے یاد ہونا چاہیے۔ کل سبق کے مشق کے سوالات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔